نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب ان سے مکمل طور پر استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے بھی آگاہ ہیں کہ لبرل پارٹی پاکستان کے سٹیج سے، اس کے پلیٹ فارم سے اور اس کے بینر تلے آپ کے سامنے 7 قسم کے اعلیٰ ترین پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا قرآن پاک کی تفسیر کا پروگرام ہے، دوسرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام اور تیسرا ایمان اور اس کی شاخیں۔ یہ 3 قسم کے پروگرام مذہبی اور دینی نوعیت کے پروگرام ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح عزیزان محترم، میری 3 کتابوں کے خلاصے آپ کے سامنے رکھے جا رہے ہیں، جن میں سب سے پہلا خلاصہ ہے میری سب سے پہلی کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ، اور دوسرا پروگرام ہے میری دوسری لکھی کتاب لبرل نظام حیات کا خلاصہ حقیقی آزادی کی صورت میں، اور تیسرا پروگرام میری کتاب لبرل نظام حکومت کا خلاصہ۔ یہ 3 پروگرام میری کتابوں کے حوالہ سے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح 7واں اور میری زندگی کا مذہبی پروگراموں کے بعد میری زندگی کا سب سے اہم پروگرام ہے میرا تخلیق کردہ اور وضع کردہ غیر الہامی مذہب ڈائلیکٹیکل لبرلزم۔ یہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ڈائلیکٹیکل لبرلزم یعنی کہ جدلیاتی لبرلزم کے ارکان کیا ہیں، اس کے ادارے کیا ہیں اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، اسی طرح اس کی اقدار کیا ہیں، اس بارے میں آپ کو جو ہے بریف کیا جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اس وقت جو پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے یہ ہے ایمان اور اس کی شاخیں۔ ایمان اور اس کی شاخیں، اس کا یہ 4تھا ایپیسوڈ ہے۔ 3 ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں جس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایمان کیا ہے، ایمان کی اقسام کتنی ہیں، ایمان کے اس طرح جو ہے اس کے بارے میں جو ہے ایمان کے خصوصیات کیا ہیں، اس حوالہ سے آپ کو بریف کیا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایمان کے درجے کیا ہیں، ایمان کے درجے کتنے ہیں۔ عزیزان محترم، ایمان کے 2 درجے ہیں، اعلیٰ درجہ اور ادنیٰ درجہ۔ احادیث سے جو ثابت ہے وہ یہی ہے، 2 ہی درجے ثابت ہیں، اعلیٰ درجہ اور ادنیٰ درجہ، اور باقی جتنے بھی مدارج آتے ہیں وہ اس کے درمیان آتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس حوالہ سے میں آپ کے سامنے ایک بڑی ہی اہم ترین حدیث جبریل جسے کہتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں صحیحین میں یہ حدیث جو ہے موجود ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اور یہ حدیث اس طرح ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہو رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دین کی باتیں سکھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک نوجوان آیا جو بے حد خوبصورت تھا اور اس نے بڑا ہی خوبصورت سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ صحابہ کرام اس کو پہچانتے نہ تھے کیونکہ وہ اس علاقے کا نہیں تھا۔ اس کے چہرہ مورا سے بھی کوئی اس قسم کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے کہ وہ کوئی مسافر ہوگا، کیونکہ اس کے چہرے پر کوئی گرد کے نشان نہ تھے، کوئی لباس پر کوئی گرد نہ تھا۔ تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ نوجوان ابھی یہاں کہیں سے نہا دھو کر صاف ستھرا ہو کر آیا ہے۔ تو اس نے آتے ہی بے باکی کا مظاہرہ کرتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زانوں کے ساتھ اپنے زانوں ملا کر وہ بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام اس پر بھی ششدر ہوئے، حیران ہوئے کہ اس شخص نے کتنی بے باکی کا مظاہرہ کیا کہ آتے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا، اور اپنے زانوں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ زانوں کے ساتھ ملا لیے اس نے، اور پھر اس نے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ اس نے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایک ہے، خدا ایک ہے، اور میں اس کا پیغمبر ہوں، میں اس کا رسول ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ تو اس بات پر بھی ایمان لا کہ ملائکہ کا وجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب ملائکہ کے ذریعے حضرت جبرائیل کے ذریعے انبیاء کرام تک بھیجی ہیں، اس بات پر بھی ایمان لا، یعنی ملائکہ پر ایمان لا، اللہ کی ذات پر ایمان لا، ملائکہ پر ایمان لا، اللہ کی بھیجی کتابوں پر ایمان لا، رسولوں پر ایمان لا، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لا، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لا۔ یہ ایمان ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے درست فرمایا۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ سوال بھی خود کیا اس شخص نے، اور اب یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ نے درست فرمایا۔ اگر اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ درست ہے، بات یہی ہے، تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے۔ اس نے پھر دوسرا سوال کر دیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو شہادت دے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اور دوسرے 5 وقت کی نماز کی ادائیگی، اور سال میں جب روزے آئیں تو ان کی ادائیگی، روزے رکھنے ہیں، اور اسی طرح استطاعت ہو تو حج کرنی ہے، اور اگر استطاعت ہو تو زکوٰۃ دینی، یعنی کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ 5 چیزوں پر عمل کرنا، یہ اسلام ہے۔ تو پھر اسی شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے درست فرمایا۔ صحابہ کرام پھر حیران ہوئے کہ سوال پوچھا بھی اس نے خود ہے اور اس کی درستگی کی تصدیق بھی کر رہا ہے یہ خود ہی۔ پھر اس نے تیسرا سوال کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے؟ احسان کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر، اس کیفیت سے کر، اس انداز سے کر کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہا ہے، تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح عبادت کر اللہ کی۔ اور اگر تو ایسے نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا ضرور کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ پہلا درجہ ایمان کا پہلا درجہ تھا، اور یہ درجہ ایمان کا جو ہے یہ کم تر درجہ ہے۔ یہ 2 درجے حدیث جبریل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو تو دیکھ رہا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر ایسا ممکن نہیں تو پھر کم از کم یہ ضرور کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تجھے دیکھ رہی ہے، یہ احسان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اور یہ کم تر درجہ ہے ایمان کا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل درست فرمایا۔ صحابہ کرام پھر حیران ہوئے کہ سوال پوچھا بھی خود اور اس کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ یہ 3 سوال پوچھنے کے بعد وہ شخص اٹھ کر چلا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اس شخص کو بلا کر لاؤ، کیونکہ وہ باہر چلا گیا تھا، اس کو بلا کر لاؤ۔ صحابہ کرام اس کے پیچھے دوڑے، کوئی 2-4 اس گلی میں، کوئی 2-4 اگلی گلی میں، لیکن وہ شخص نظر نہ آیا، واپس آ گئے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ یہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تھے جو تمہیں دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ یہ تھی حدیث جبریل، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایمان کے درجے کتنے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کی کیفیت ہو کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کی ذات کو، تو یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ اور اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ کیفیت تو ہونی چاہیے نا کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ نماز پڑھتے وقت، عبادت کرتے وقت، ذکر اذکار کرتے وقت، اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتے وقت، لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے وقت، ان کے ساتھ کسی معاملے میں پیش آتے وقت، تو یہ کیفیت ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ۔ اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم یہ ضرور ہو کہ خدا تعالیٰ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، یہ ادنیٰ ترین درجہ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے۔ یہ حدیث بھی بخاری کے اندر بھی ہے اور مسلم کے اندر بھی ہے اور کتاب الایمان کے اندر ہے۔ وہ پہلی حدیث بھی کتاب الایمان کے اندر تھی، بخاری اور مسلم دونوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اس حدیث کو بھی حضرت ابو ہریرہ کے ذریعے بخاری اور مسلم دونوں نے صحیح بخاری نے بھی بیان کیا اور مسلم نے بھی بیان کیا ہے، کتاب الایمان میں یہ حدیث۔ تو یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں ہیں، ایمان کی
70 سے اوپر شاخیں ہیں، اور ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے لا الہ الا اللہ، اور کم ترین درجہ ہے کہ کسی نقصان دہ چیز کو، یعنی کسی مضرت رساں شے کو، جیسا کہ کانٹا ہے یا کوئی پتھر وغیرہ پڑا ہے راستہ میں یا نجاست وغیرہ پڑی تو اس کو راستہ سے ہٹا دینا، یہ کم ترین درجہ ہے ایمان کا۔ اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہے حدیث مبارکہ جو حضرت ابو ہریرہ نے بیان فرمائی ہے۔ بخاری اور مسلم نے ان دونوں نے اس کو تحریر کیا اپنی کتابوں میں، اور اس میں بھی ایمان کا اعلیٰ درجہ اور ایمان کا ادنا درجہ بیان کیا گیا ہے۔ اعلیٰ درجہ ہے لا الہ الا اللہ، اور ادنا درجہ ہے ایمان کا کہ کسی مضرت رساں شے کو، یعنی نقصان دہ چیز کو، کانٹا وغیرہ یا کوئی پتھر پڑا ہے یا کوئی اور ایسی مضرت رساں شے پڑی، کوئی نجاست پڑی، اس کو راستہ سے ہٹا دینا، یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے۔ سو پتہ چلا کہ ایمان کے 2 درجے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ بھی کتاب الایمان کے اندر ہے، صحیح مسلم کی کتاب الایمان کے اندر ہے یہ حدیث۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے صحابہ جب تم کوئی برائی دیکھو تو اس کو اپنے ہاتھ سے روک دو، کہ وہ برائی انجام پذیر نہ ہو، اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روک دو۔ اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اس کو اپنی زبان سے روک دو، اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر تم اس کو دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے، یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس برائی کو ہم اپنے ہاتھ سے روکیں، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور اگر اس کو ہم اپنے ہاتھ سے نہ روک سکیں تو زبان سے روکیں، اگر زبان سے بھی نہ روک سکیں تو کم از کم دل میں برا سمجھیں، اور یہ ایمان کا کم ترین درجہ ہے۔ تو ان تینوں احادیث سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان کا اعلیٰ درجہ بھی ہے اور ایمان کا ادنا درجہ بھی، اور اس کے بیچ میں جو درجات ہیں ایمان کے وہ بھی ہیں۔ تو عزیزان محترم، پتہ یہ چلا کہ خلوص نیت سے جو کام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سامنے دیکھ کر یوں انسان محسوس کرے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، اپنے پروردگار کو دیکھ رہا ہوں، تو پھر جو کام وہ کرے گا ظاہر ہے وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہوگا۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے کہ قیامت والے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا، گنتی نہیں کی جائے گی اعمال کو تولا جائے گا، اس لیے کہ اعمال جو ہیں بعض تھوڑے اعمال ہوں گے لیکن وزن زیادہ ہوگا۔ اسی طرح خلوص نیت کے ساتھ جو کام کیا ہوا، اس انداز سے اگر کوئی کام کرتے ہیں آپ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیفیت ہو آپ کی، نماز پڑھتے وقت، روزہ رکھتے وقت، کوئی بھی نیکی کرتے وقت اگر آپ کے دل کے اندر یہ مطلب کیفیت ہے کہ میں اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں، تو وہ جو عمل بھی آپ کریں گے، ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، جو بھی کریں گے، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا، وہ عمل زیادہ وزن دار ہوگا، اس کا وزن زیادہ ہوگا۔ اور اگر آپ کے دل میں یہ تصور ہے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو ثواب اور اجر تو اس کا بھی ملے گا، لیکن اس کا اجر و ثواب نسبتاً کم ملے گا، کیونکہ یہ تھوڑا سا ادنا درجہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح خلوص نیت کے ساتھ اگر عبادت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ اس کا اجر و ثواب ہوگا۔ اور توجہ اور انہماک، یہ تو آج کل ویسے بھی سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ توجہ اور انہماک کے ساتھ اور ارتکاز توجہ کے ساتھ، کنسنٹریشن کے ساتھ جو عمل بھی کیا جائے گا وہ عمل انجام پذیر ہو جائے گا۔ جی ہاں، وہ عمل ہو جاتا ہے، وہ کام کر لیتا ہے، انسان کر گزرتا ہے۔ انسان اگر ارادہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی توفیق بخشی ہے اور بڑی طاقت بخشی ہے۔ بے شک انسان ہے 5-6 فٹ کا لمبائی اس کی کوئی لمبا چوڑا مطلب کبھی ہیکل چیز نہیں ہے، جیسے کہ ڈائنوسورز ہیں یا کوئی مطلب دیگر کبھی ہیکل جانور ہیں، ہاتھی وغیرہ۔ انسان کا قد و کاٹ کم ہے، لیکن انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بڑی پاور دی ہے، اسے بڑی صلاحیت عطا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کے اندر یہ قوت دی اللہ پاک نے، وائٹل فورس عطا کی کہ یہ بڑے بڑے کام کر سکتا ہے، پہاڑوں کو اپنی جگہ سے سرکا سکتا ہے، بلند و بانگ پہاڑوں کو سرکا کر وہاں سے اکھیڑ کر پختہ سڑکیں بنا دی انسان نے۔ ہاں جی، کہاں فضائے بسیط میں اپنے یہ طیاروں کی گھن گرج سنائی دیتی ہے، یہ طیارے اڑ رہے ہیں فضا کے اندر، خلا کے اندر جو ہے وہ بے شمار چیزیں پھر رہی ہیں کائنات کی، اور فضا کے اندر طیارے اڑ رہے ہیں، ہوائی جہاز اڑ رہے ہیں، ہیں جی، راکٹ جا رہے ہیں وہاں پر، تو میزائل وہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ سب سارے کام انسان نے کیے اپنی قابلیت اور صلاحیت کے ساتھ۔ یہ کنسنٹریشن رکھنے والے سائنسدانوں نے انجام دیے، جو کنسنٹریشن کے ساتھ، ارتکاز توجہ کے ساتھ کام کرتے تھے۔ اسی طرح ارتکاز توجہ کے ساتھ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے تو انسان ولایت کے درجے تک پہنچتا ہے، کتب اور ابدال کے درجے تک انسان پہنچتا ہے، اگر کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کی جائے۔
لیکن افسوس ہے کہ ہم کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں کرتے، بس سرسری کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمیں تلاش کرنے کی جستجو کرتے ہیں، ہمارا پیچھا کرتے ہیں، ہمیں ڈھونڈتے ہیں کہ پروردگار کہاں ہے، ہمارا رب کہاں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ان کو راستے دکھا دیتے ہیں، سبلنا، یہ نہیں فرمایا کہ سبیلنا، ایک راستہ نہیں بتایا کہ ہم اس کو ایک راستہ دکھاتے ہیں، سبلنا، بہت سے راستے دکھا دیتے ہیں، بے شمار راستے دکھا دیتے ہیں زندگی گزارنے کے، کامیابی کے بھی ہے میرا پروردگار۔ اب اگر آپ ایک بالش بھی آگے بڑھو گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں اس شخص کی طرف 10 بالش بڑھتا ہوں، جو ایک قدم میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو کانسنٹریشن، ارتکاز توجہ کرنے والے لوگ جو ہے زندگی کے میدان میں کامیاب ہوتے ہیں، اور اللہ کی عبادت اگر ارتکاز توجہ سے کی جائے تو اس کا ثواب بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ ملے گا، اور اس کا وزن بھی اسی طرح ہوگا، اگرچہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ بخاری شریف نے اپنی کتاب کے آخر میں لکھا ہے، ایک حدیث لکھی کہ الفاظ دو ہیں، دو چھوٹے چھوٹے فکرے ہیں، لیکن ان کا اجر و ثواب جو ہے وہ بہت زیادہ اور بہت بھاری ثواب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بخاری شریف کی حدیث کی آخری یہ حدیث مبارک جنہوں نے لکھی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔